جیسے ہمارے معزز مہمان گرامی جو تشریف فرمائے ان کے آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری چھوٹی سی دعوت کو قبول کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ دعوت کو فوراً قبول کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ باقی حضرت کے سامنے لب کشائی کرنا اس کی تو میں جسارت نہیں کر سکتا، لیکن چلیں کوشش کرتا ہوں ممکن ہے اس جو مجھے چیز سمجھ میں آئی کہ حضرت کی موجودگی میں ہماری مختصر سی محفل کی ترتیب آ جائے گی، جہاں جو کمی ہوگی تو حضرت ہماری رہنمائی فرما لیں گے اور جہاں حضرت کو لگا کہ گاڑی صحیح روان ہے تو ممکن ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ حضرت کے سامنے کچھ مختصر انداز میں اپنے جو محفل کو آگے بڑھائیں، اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی ذکر کا حلقہ ہوگا، اس کے بعد عام جو ہمارے لنگر کی ترتیب ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ہوگی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا کرم اور احسان کہ اللہ پاک نے اس پرفتن دور میں ہمیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا فرمائی۔ ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی اپنے شیخ کی برکت سے، ہماری شیخ کی محبت توجہات ان کی برکت سے آج ماشاءاللہ سے 3 سال پورے ہو چکے ہیں کہ اللہ نے فیوچر کالونی میں خانقاہ کو وجود عطا فرمایا۔ یہ ہماری مشائخ کا ثمرہ ہے، ان کی دعائیں ہیں، باقی ذات کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں آئے، نہ ہمارے پاس علم میں کچھ نہیں ہے، بس بڑوں کی شفقت ہے، ان کی توجہ سے اللہ پاک نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان معنی تزکیہ نفس، اور الحمدللہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی بزرگ، جتنے تو نہیں اکثر ایسے لوگ ہیں سند سب کے پاس ہے لیکن علم نہیں ہے، جو تصوف کا علم ہے، جو مراحل سلوک میں طے کرائے جاتے ہیں، موجودہ دور میں اس کی قوت نہیں ہے، کسی سے کثرت ذکر کرانے کی قوت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے مریدوں سے کثرت ذکر بھی کراتے ہیں، لیکن اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی قوت نہیں ہے۔ تصوف جو چل رہی ہے وہ صرف اصلاحی تعلق کے نام پر چل رہی ہے، بس نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور نوافل کا اہتمام کرو، بس آپ صوفی۔ تو اصلاحی تعلق کے لیے تو انسان صالحین کی صحبت میں بیٹھے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب تصوف کا مطلب کیا ہے؟ تصوف کا مطلب ہے کہ حدیث جبرائیل کا مفہوم ہے کہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ہم سب کی عبادت جو ہے یہ احسان پر آ جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ ہماری عبادت احسان والی کیسے بنے گی کہ ہم نماز میں کھڑے ہو تو ہمیں اللہ نظر آ رہا ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ایک طرف جہنم آتی ایک طرف جنت آتی، سامنے اللہ مجھے نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تصدیق کی، پیر کی تصدیق شیخ کرتا ہے کہ باقی آپ پہ جو احوال کھل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا شیطان کا تصرف ہے، جو بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، مور لگا دی، اور کیا فرمایا؟ ایمان۔ اب ہماری آنکھیں اس نور کو دیکھیں، وہ تجلیات جو نماز پڑھتا ہے انسان یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں پر ذکر ہوتے ہیں وہاں انوارات برستے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ہمیں کیسے نظر آئیں گے؟ اب 40 سال انسان بخاری پڑھے یا پڑھائے اس میں تو یہ چیز نہیں حاصل ہوگی۔
مطلب اس کی توہین کرنا اللہ نہ کرے مقصود نہیں ہے، مقصد تصوف کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو اللہ نے ذریعہ رکھا ہے وہ تصوف کو رکھا ہے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، جسے فرمائے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب انسان کو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے سلوک میں چلنے سے کہ اس کی نماز کیسے بن جاتی ہے۔ ویسے 1 کروڑ مرتبہ کوئی اپنا ذکر کرتے رہے اپنے حساب سے اپنی ترتیب پہ، اس کے ساتھ یہ کیفیت نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان کسی شیخ کی نگرانی میں کرتا ہے تو اللہ اس کو یہ چیزیں اس کو دے دیتا ہے، ہماری نماز ایسے بن جائے۔ یہ ہے اصل تصوف۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم پہ کوئی تکلیف آئے، حالات آئے، اللہ کی اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مجھ پر جو حال آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، نفس کی طرف سے آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اتنی معرفت انسان کو اللہ کی حاصل ہو جائے، اسی کے لیے ہم تصوف میں چلتے ہیں، سلوک کو طے کرتے ہیں۔ اب ہمارے جو سلسلے کی ترتیب ہے یہ تو قرآن کریم کے مطابق ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو۔ اور پھر فرمائے کہ آسمانوں اور زمینوں، یہاں جمع ہے، آسمانوں اور زمینوں میں غور کرو۔ اب ہم سلسلے میں ہمارے مشائخ کی جو ترتیب ہے، ہم فیض النور کی اجازت جیسے مل جاتی ہے کسی کو بھی تو وہ چلتے پھرتے اپنے اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں ایک کاؤنٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے، یا وہ تسبیح سے ذکر کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اتنا کثرت ذکر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات کیا بتا رہی کہ آپ صلی اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو۔ تو سب سے پہلے ابتدا اسے یہ ذکر کرایا جاتا ہے۔ جب وہ یہ ذکر کا نصاب طے کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر سلاسل کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہمارے سلسلے کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے سلسلہ سہروردیہ کو طے کرایا جاتا ہے، پھر سلسلہ چشت کو، پھر سلسلہ قادریہ کو، پھر نقشبند کو، پھر شاذلیہ کو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے سلسلے میں 5 سلسلے دی۔ بعض لوگ ہمیں عامل کے نام سے جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ عامل کہتے کس کو ہے، عامل کی تعریف بھی ہمیں نہیں پتہ۔ بعض جادوگر کو بھی عامل کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بنگالی عامل اور فلاں عامل، حالانکہ وہ جادوگر وہ عامل اپنے ساتھ لکھتے ہیں نام۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک موکل جو دیتا ہے وہ صاحب نسبت کو دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ فرمایا کہ موکل اللہ صاحب نسبت کو دیتا ہے۔ جتنے عامل کے نام سے لوگ جو دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ان کے پاس موکلات نہیں ہیں، جنات ہوتے ہیں صرف۔ کیا ہوتے ہیں؟ جنات پہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کہ میرے پاس کیا چیز ہے، جنات ہی آتی ہیں، وہ اسی کو گمراہ کرنے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اب موکل کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ اللہ صاحب نسبت کو دیتا ہے، جو نسبت والا ہوتا ہے۔ جسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دیوبند کا چپڑاسی بھی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا۔ دیوبند کا جو دھوبی ہوتا تھا نا، وہ بھی جب کپڑے دھو کر لکڑی سے مارتا تھا نا، وہ بھی اس ٹائم اللہ اللہ کی ضربے مارتا تھا، وہ بھی نسبت والا ہوتا تھا۔ ایسے کمال کے ہوتے ہیں، یعنی موکل اس کو کہتے ہیں جو فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ یہ اللہ صاحب نسبت کو دیتا ہے، جس کے پاس یہ ہوتا ہے، یہ جب لوگوں کا علاج کرتے شیاطین خود ہی بھاگتے اس کو دیکھ کر۔ یہ ہے ہمارے سلسلے میں، یہ ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شاذلی جاتے ہیں، بڑے بڑے جادو کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ جہاں پہ ہر کوئی فیل ہو جاتا ہے کہ شاذلی کو پکڑو، چھوٹا بچہ جاتا ہے، مسئلے کو کاٹ پیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ اس کو۔ اب جو عام جو لوگ عاملین کے نام سے جو، اس کو تو سمجھو کہ وہ جگاڑو ہے، اس کو تو نہیں ہوا۔ یہ کیونکہ علم ہے، جس نے درس نظامی نہیں پڑھا اس کو کوئی عالم نہیں کہہ سکتا۔ عالم کہنے کے لیے ہم اس کو تیار نہیں کہ بھائی آپ کو عالم نہیں کہیں، کیونکہ آپ نے درس نظامی طے نہیں کیا۔ اس طرح تصوف کی بھی ازبا کے ایک نصاب ہے، جب وہ طے کرتے ہیں تو اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ابیات کے بھی ایک نصاب ہے جو ہمارے سلسلے نے دیا۔ تو باقی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا چھوٹا بچہ بھی جادو کو یوں مارتا ہے چٹکیوں میں۔ یہ امام کا قول ہے، امام شاذلی رحمۃ اللہ، آج کے بزرگ نہیں ہے وہ، غالباً 551 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، غالباً، اللہ کو بے شک معاف فرمائے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں کشف و کرامات ایسی ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں ٹوفی ہوتی ہے، یعنی ہمارے سلسلے میں چیز بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، ہمارے سلسلے والوں کو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کھلی آنکھوں سے ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کو وہ کہتے ہیں نا جس کے دل کی نگاہ کھل جاتی ہے، اس سلسلے میں اللہ دل کی جب نگاہ کھول دیتا ہے تو ایسے بھی ہمارے سلسلے میں لوگ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کھلی آنکھوں سے، یعنی اللہ جس کو یہ دے دیے تو من جانب اللہ چیزیں۔ مقصد یہ ہے کہ تصوف کا ایک وہ ہے، اور عملیات بعض لوگ کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس تصوف بھی ہے، سلسلے بھی ہیں، وہ بس صرف عملیات سے ہمیں منسوخ کرتے ہیں کہ بس عامل ہے، حالانکہ دیوبندی تو سارے عامل ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے تاریخ مشائخ چشت، اس میں اپنا شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہیں خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ جب ہندوؤں نے مناظرے کا چیلنج کیا تو دیوبند سے 3 مفتیان اکرام کا نام منتخب ہوا، وہ مناظرے میں پیش ہوئے، ہندو کے سامنے، کے پنڈتوں کے سامنے مناظرہ شروع کیا تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے خانقاہ ہے حضرت کے بعد، فرمایا حضرت ہمارے جو مفتی اکرام ہیں وہ ان کی زبانیں بند ہو رہی ہیں، وہ دلائل نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ہارنے کی طرف جا رہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو فوراً جب حضرت نے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مراقبے میں کہ چیک کیا، پیچھے ان کے جو پنڈت اور تھے وہ جادو مار رہے تھے، تسخیر کر رہے تھے، زبانیں بند کر رہے تھے، جس کو کہتے ہیں زبان بندی کا عمل۔ تو حضرت نے وہیں سے ایک مارا، ان کو پلٹ کر، پھر جیسے وہ سب کاٹ پیٹ کے اللہ نے ان کی زبانیں کھول دی، ایسے دلائل دینا شروع کی، میدان جیت کر آ گئے۔ تو یہ تھے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی تھے نا، عامل تھے نا، یعنی تصوف تو وہ چیز ہے کہ جب انسان شیاطینوں سے لڑتے ہیں، جیسے کہ تزکیہ نفس، جب ہمارے یہاں جب سلسلہ فیض النور کے بعد جب سلسلہ سہروردیہ کا نصاب طے ہوتا ہے، سلسلہ سہروردیہ کے اندر جو محنت کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو انسان کے جسم میں اللہ نے لطائف پیدا کیا، اس کو کہتے ہیں لطیف، جہاں پہ اللہ کی تجلیاں نازل ہوتی ہیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ یوں سمجھو کہ انسان کائنات کا مجموعہ ہے، پوری کائنات اس کے سینے میں بند ہے، بشرطیہ کہ اپنے باطن پہ یہ محنت کرے، ظاہر پہ نہیں۔ اور علم کا تعلق پگڑی سے نہیں ہے، علم کا تعلق تو باطن سے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، یعنی انسان کا پورا جسم جو ہے نا، یہ سمجھو کہ کائنات کا مجموعہ ہے۔ کیسے؟ سلسلہ سہروردیہ میں جو سلسلہ سہروردیہ والے ہیں وہ جو محنت کرتے ہیں وہ لطیفہ نفس پر کرتے ہیں۔ کس پر کرتے ہیں؟ جب وہ اس کے مراحل طے کراتے ہیں تو سب سے پہلے نفس امارہ، پھر لوامہ، پھر مطمئنہ بن جاتے ہیں۔ جب یہ مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی رضا کا راضی ہو جاتا ہے، پھر اس نفس پر اللہ کی طرف سے الہام اور القاء ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں علم باطن، اور پھر اللہ اس کو فقیہ نفس بنا دیتا ہے۔ یہ ہے سلسلہ سہروردیہ میں جب نفس پر محنت کی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں فیض النور کے بعد کیا ہے؟ اس پر محنت ہوتی ہے سلسلہ سہروردیہ میں۔ اس کے بعد آتے ہیں چشت پر۔ جب ہمارے یہاں سلسلہ چشت کے ہم مراحل طے کرتے ہیں، اس کے اسباب طے کرتے ہیں، نصاب طے کرتے ہیں، تو سلسلہ چشت کا جو تعلق ہے وہ لطیفہ قلب کے ساتھ ہے تو تمام لطائف سے ہر سلسلے کا تعلق، لیکن مخصوص ایک لطیفہ ہے جس پہ ان کا زیادہ زور ہوتا ہے۔ سلسلہ چشت کا جو زیادہ زور ہے وہ لطیفہ قلب پر ہے۔ کس پر ہے؟ لطیفہ قلب پر۔ اور فرماتے ہیں کہ دل جو ہے اللہ کی رہنی کی جگہ، لیکن ہم نے اس کے اندر مخلوق کو ڈال دیا، دنیا کو ڈال دیا۔ تو جب دل پر محنت کرتا ہے تو اس کا تعلق عالم ملکوت سے، تو اللہ پاک اس پر ملکوت کھول دیتے ہیں، ملکوت کا علم دینا شروع کرتے ہیں۔ اور جب نفس بنتا ہے سہروردیہ میں، جب اس کا نفس بنتا ہے تو یہ جناتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب اس کا نفس متحرک ہو جاتا ہے تو پھر شیاطین اور جنات اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض جنات خود آتے ہیں کہ کیا کام ہے، ہمیں بتاؤ، خدمت پیش کرو، ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ اس میں اللہ والے بزرگ بھی آتے ہیں، شیاطین بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جناتوں سے اوپر چلا گیا، بس اس نے صرف توجہ مارنی اور کیا ہوا، ختم۔ یہ نفس، اور نفس کا تعلق ہے عالم ناسوت سے۔ ناسوت میں انسان کے ساتھ سارے ایک جیسے، جیسے ناسوت کا تعلق زمین سے آسمان تک ہے، آسمان کے اوپر پھر ملکوت ہے، وہاں شیطان کی رسائی نہیں، اللہ نے آسمان بند کر دیا شیطان پر، وہاں اوپر نہیں جا سکتا، پہلے جا سکتا، اللہ نے بند کر دیا۔ یعنی ناسوت میں جب آپ لڑائی کرو گے، آپ کے ساتھ ہر جادوگر بھی ہوگا، شیاطین بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ملک پاکستان مسلمانوں کا ہے، ساتھ انڈیا ہندوؤں کا ہے، یعنی ملک تو ہے کہ ایک جگہ بادشاہ مسلمان کی، ایک جگہ ہندوؤں کی، اسی طریقے سے ناسوت میں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ سب ایک جیسے ہو گئے، جادوگر بھی ہوگا، آپ اس پہ لڑنا ہے۔ تو اللہ ناسوت جب اس پہ کھول دیتا ہے تو اس پہ اللہ علم دے دیتا ہے کہ یہ جن کس کام کا، اور یہ شیاطین کیا کام کرتے ہیں، کیا نقصانات دیتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے، کیا معاملات ہیں، اللہ اس پہ اس کا علم کھول دیتا ہے ناسوت کا۔
لطیف نفس سے. اور جب یہ چشم پہ محنت کرتے ہیں تو اس کا تعلق عالم ملکوت سے، لطیف قلب کا. تو جب یہ محنت کرتا ہے، اس کے مراحل طے کرتے ہیں اللہ پاک، جب اس پہ ملکوت کھولتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کا اللہ اس کو علم دیتا ہے کہ پہلے آسمان میں کون سے فرشتے، کیا پاور ہے، کیا کام ہے. تو وہاں سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اور انسان کا بعض جو نفس جو سلسلہ سروردی کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہوت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ناسوت پہ ناسوت میں کیفیت آ جاتی ہے انسان کو. یہ پھر جو انسان ذکر کرتے ہیں اس کے حساب سے کیفیت بھی آتی ہے. لیکن یہ شیخ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. پھر جب انسان سلسلہ چشم کا ذکر کرتے ہیں، بعض ساتھی ہمارے پاس بھی خانقاہ میں آتے ہیں، وہ نہ کھانے کو دل کرتا ہے، بس ٹینشن جو بھی ہو ٹینشن نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ جب اس کا جب قلب پہ محنت ہوتی ہے، اس پہ تجلیات آنا شروع ہوتی ہے، ملکوت میں جب جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا ربط فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو شہوت ہی نہیں آتی ہے، نہ بیوی کی طرف جانے کا میلان رہتا ہے، نہ کھانے پینے کا دل رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دل مضبوط ہوگا. یہ چشتیوں کا یہ حالت ہے. یہ عالم ملکوت میں جب انسان جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو علم دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد سلسلہ قادریہ، ہماری جو ترتیب ہے سلسلہ قادریہ کی، قادریہ میں تمام لطائف پر محنت کی جاتی ہے. جو مین پوائنٹ اس کا ہے وہ سلطان الاسکار پر محنت کی جاتی ہے. سلطان الاسکار وہ لطیفہ ہے جو پورے جسم کو جلا دیتا ہے. اس لیے قادری آج جو موجودہ دور میں نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں، اکثر جاہل لوگ بیچ پر شرک کرتے ہیں، لیکن قادری میں تو اصل توحید تو ہے قادریہ میں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادری کے امام ہیں. ان کا تو یہ مذہب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان اگر ایک مسلمان بے نمازی مر جائے ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفناؤ نہیں، باہر کی دفناؤ. ایسا سخت مذہب ہے، وہ توحید کے پکے ہیں، ایسے توحیدی ہیں. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. لیکن جو نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں، میں جاہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، نام قادری لگایا ہوگا شرک اور بدعت شروع ہو چکی ہوگی. تو یہ قادری جب محنت کرتے ہیں، سلسلہ قادری پہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو لطیفے سلطان الاسکار پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس سے پورا وجود، پورا جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے. پھر وحدت الوجود اور وحدت الوجود یہ پھر الگ چیزیں ہیں. تو اس کے سامنے پوری کائنات فنا ہو جاتی ہے، فنا میں چلا جاتا ہے. اس کے سامنے صرف اللہ کی ذات رہ جاتی ہے. یہ ہر جگہ پھر کہتے ہیں اللہ اللہ، بس اللہ اس کو نظر آتے ہیں، پوری کائنات ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے. اس کے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جسم کا ہر اقبال اللہ کا ذکر کرتا ہے جب سلطان الاسکار پہ محنت ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری ترتیب یہ کہ پھر ہم سلسلہ نقشبند کرتے ہیں. نقشبند کا جو تعلق ہے وہ بھی سلسلہ، وہ بھی تمام لطائف کے ساتھ لطیف قلب سے اس کا تعلق ہے. سلسلہ چشم لطیف قلب وہ ملکوتی بن جاتا ہے اور اس میں اللہ کا عرش بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا عرش بن جاتا ہے. اسی طریقے سے سلسلہ شاذلیہ جب ہم طے کرتے ہیں، سلسلہ شاذلیہ میں بھی تمام لطائف پر محنت کی جاتی ہے، لیکن خصوصی جو اس کا لطیفہ ہے جس پر محنت کی جاتی ہے وہ لطیفہ اخفا، یہ دماغ یہاں محنت کی جاتی ہے. یہاں پر جو فیض آتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کا آتا ہے. لطیفہ نفس پر جو فیض آتا ہے وہ خضر علیہ السلام کا آتا ہے، کیونکہ یہ خضری طریقے پر ہے. لطیفہ قلب پر آدم علیہ السلام کا فیض آتا ہے، لطیفہ روح پر ابراہیم علیہ السلام کا فیض آتا ہے، لطیفہ سر پر موسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے. جب انسان لطیفہ سر پر محنت کرتا ہے لطیفے پر، جب یہ لطیفہ اس کو کھل جاتا ہے اس کو شرح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ شرح صدر ہوتا ہے. اس موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے. تو یہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے لطیفہ سر پہ. جب یہ سینہ کھل جاتا ہے اس کو شرح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے جو. اور پھر یہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو جاتا ہے. پھر اس لطیفے کے ذریعے سے یہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے. وہ بیٹھا ہوگا یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا، جوابات سن رہا ہوگا، ہم کلام ہو جائے گا اللہ سے. اور لطیفہ خفی پہ جب محنت کی جاتی ہے، اس پہ لطیفہ خفی پہ جو فیض آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. اللہ اس کی برکت سے پھر بیماریوں کو سلب کرنے کا اللہ اس کو سسٹم دے دیتا ہے. یہ دیکھتے ہی توجہ مارتے ایک بیماری سلب ہو جاتی ہے. غالباً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک جوگی تھا، وہ مریض کو دیکھ کر ہی اس بیماریاں سلب کرتا تھا. حضرت بیمار ہو گیا، مریدوں نے کہا کہ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس کو لے آئے. فرمایا نہیں، اس کو میرے سامنے نہیں لے کر آئے. حضرت بالکل جب بیمار ہو گئے بالکل تو پھر شاگردوں نے چھپکے سے لے کر آیا. بیمار تھے، چارپائی پہ پڑے ہوئے، ہوش ہی نہیں ہے. وہ جوگی نے توجہ ماری، بیماری سلب کر دی. حضرت ٹھیک ہو گئے. جب بیٹھے فرمائی جوگی کو کیوں لے کر آیا؟ فرمایا حضرت آپ کی طبیعت اس طرح چلی گئی تھی کہ بس ہمیں لے کر آنا پڑا.
تو حضرت نے اس سے پوچھا، فرمایا تجھے یہ اللہ نے کیسے دیا؟ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ اس وجہ سے دیا کہ میں نے آج تک جو بھی کام کیا ہے اپنی چاہت کے مطابق نہیں کیا، جو دل کرتا ہے اس کو نہیں کیا، یعنی نفس کے خلاف کام کیا جو بھی کیا، اسی وجہ سے اللہ نے یہ چیز مجھے دی ہے۔ تو فرمایا پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ حضرت دل نہیں چاہتا کلمہ پڑھنے کو، فرمایا سب چیزیں تیری ختم ہو جائے گی کیونکہ آج تک تو نے سب نفس کے خلاف ہی کیا، تیرا دل نہیں چاہ رہا پڑھ لے، ورنہ یہ ساری تیری طاقت گئی جو اللہ نے قوت دی۔ فوراً کلمہ پڑھ کے ایمان لے کر آئی۔ یعنی وہ جوگی بھی اتنی اس نے باطل میں محنت کی تھی، یعنی باطل ہو جب باطل تھے لیکن اپنے اوپر محنت اتنی کی تھی کہ اللہ نے وہ چیزیں اس کو دے دی۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک ابدال کا جب انتقال ہوا تو اللہ سے ہم کلام میں فرمایا اس کے سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلان چرچ پہ ایک پادری بیٹھے، ابدال وہ بنے گا، یہاں بیٹھے گا۔ تو حضرت چلے گئے، کندھے پہ مارا، فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، بولا جا سیٹ۔ کیوں؟ کہ جیسے میں نے پہلے کہا ناسوت میں ہم سب ایک جیسے، ناسوت میں یہ ہندو لوگ جو ہے، پنڈت جو ہے، عیسائی ہے، یہ بھی روحانی قوتیں حاصل کرتے ہیں لیکن شیطانی ہوتی ہے، اور ان کا جو نفس ہوتا ہے نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، انسان کو بس دستہ رہتا ہے، اس کی مثال سانپ کی ہے۔ کس کی ہے؟ بس زیر پھینکنا، زیر دینا، تکلیف دینا لوگوں کو، اچھے بلے کی تمیز نہیں۔ جب انسان کا نفس امارہ سے لوامہ بنتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جیسے اس سے گناہ ہوتا ہے یہ فوراً آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، توبہ پہ چلا جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہوگا، انسان معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہے، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نفس لوامہ میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جوگی ہوتے ہیں، رائب ہوتے ہیں، یہ نہ شادی کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کنویں کے اندر، جنگلوں کے اندر، درختوں کے اندر الٹے لٹکے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ نفس تو ان کا قوت والا بن جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ امارہ ہوتا ہے۔ اس کے نفس کے بننے کی وجہ سے پھر بڑے بڑے جادوگر جو جنات یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر یہ تباہیاں مچانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے خطرناک بن جاتے ہیں۔ اور یہ جادوگر جب کسی عامل کو ٹکرے تو پھر یہ عامل کا واٹا چاٹا کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کا نفس بن چکا ہے، پھر یہ نفس سے کاروائی کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے کوئی شازی ٹکرتا ہے، وہ جب نفس سے مارتے ہیں، یہ بھی نفس سے اٹھا کے مارتا ہے یا ملکوت سے پھینکتے تو پھر توبہ وہ نہیں کرتا، یا تو پھر خان جاتا ہے یا تو قبرستان جاتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا اس کے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ شاذلیہ میں جو محنت کی جاتی ہے لطیف اخفا پر کی جاتی ہے، لطیف اخفا پر آپ علیہ السلام کا فیض آتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال نے پوچھا، فرمایا آپ کے سامنے جب کوئی کلام پیش کرتا ہے اور جب سوال کرتا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے یا غیر نبی کا کلام ہے، آپ کیسے کہہ دیتے ہو کہ یہ نبی کا کلام یا غیر نبی کا؟ جواب کیسے دے دیتے ہو؟ فرمایا کہ اس کا جواب دل سے دوں یا دماغ سے دوں؟ وہ بھی علامہ اقبال تھے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ فرمایا حضرت اس کا جواب مجھے دل سے دو۔ اگر وہ کہتے کہ دماغ سے دو یا دلیل سے دو تو پھر وہ کہتے کہ دیکھو فلاں شخص نے آپ کے میرے سامنے یہ حدیث پڑھی اور یہ بخاری فلاں فلاں کتابوں میں پڑھی، یہ دیکھو یہ اس کا حوالہ ہے، اس وجہ سے کہا کہ یہ نبی کا کلام ہے۔ تو وہ بھی علامہ اقبال کا دل سے۔ فرمایا جب میرے سامنے کوئی نبی کا کلام پیش کرتا ہے اور واقعی وہ نبی کا کلام ہو تو میرے پاس آپ علیہ السلام کی خوشبو آ جاتی ہے، اور جب غیر نبی کا کلام ہو تو خوشبو نہیں آتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ نبی کا کلام ہے یا غیر نبی کا کلام ہے۔ تو سلسلہ شاذلیہ میں آپ علیہ السلام کا فیض آتا ہے۔ جب یہ مراحل طے کرتے کرتے تو پھر یہ کانٹیکٹ میں ہو جاتا ہے، فیض آنا شروع ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو لطائف پر محنت کی جاتی ہے اور ہمارا جو تصوف کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی عبادت تو احسان والی بن جائے، جیسے کہ سلسلہ چشم ہے نا، مراقبہ تلاوت۔ اسی طریقے سے جب انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جب یہ سلوک میں چلتا ہے، پھر مراحل طے کرتا ہے، تو جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اوپر سے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کو سب نظر آ جاتا ہے، وہ کیفیات یہ محسوس کرتے ہیں، تجلیات جو اللہ کی آ رہی ہوتی ہے وہ سب محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسی لیے ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کے اندر اپنے مشائخ کے، کہ اللہ پاک ہماری عبادت کو احسان بنا دے۔ تو ہم تمام ساتھی جو ہے نا اپنے معمولات کے اندر کمی کوتاہی نہ کریں، اپنے معمولات کو کرتے رہیں، چاہے ہمیں کوئی اچھا کہے یا برا کہے۔ بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے. ہم اتنا ذکر کریں چاہے ہمیں کوئی پاگل کہے تو بس اس حدیث کے ہم اس میں شامل ہو گئے. اور جب اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ کثرت ذکر کرو میرا تو پھر ہم اللہ کا کثرت ذکر کریں. ہم لوگوں کی مانے اللہ کی مانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانے. ایک صحابی آئے دیہاتی صحابی فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. کیا فرمایا علیہ السلام نے؟ مفہوم اس طرح فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اللہ کی دربار میں خاص مرتبہ مل جائے. یعنی کثرت ذکر تو اللہ کی دربار میں خاص مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم اپنے معمولات کی پابندی کریں اور جو سلاسل کے اسباق ہمارے اس کی بھی ہم پابندی کریں تو اس میں ہم کمی کوتاہی نہ کریں. کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ذکر کال کر تمام ساتھی آگے آ جائیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانے کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے سلسلہ قادریہ کا ذکر کرتا ہے.